السلام علیکم ناظرین، پاک ٹی وی کے ایک نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ آج انتہائی اہم موقع ہے جشن آزادی پاکستان کا۔ تو سب سے پہلے تمام ملک میں بسنے والے اور ملک سے باہر بسنے والے پاکستانی جتنے لوگ بھی ہیں سب کو جشن آزادی مبارک۔ آج ہمارے ساتھ شہزاد منیر صاحب موجود ہیں ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ۔ آج سے 74 برس پہلے جب ہم آزاد ہوئے تو بہت سارے ہمارے بزرگان جو ہیں وہ اس دور میں ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آئے۔ شہزاد منیر صاحب کے بزرگان جو ہیں وہ جموں آزاد کشمیر سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے۔ انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا جب ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے مسلمان، اور پھر بعد میں جب ہجرت کر کے پاکستان آئے تو ایک آزاد زندگی بھی انہوں نے دیکھی۔ تو میں باضابطہ طور پہ خوش آمدید کہوں گا سر آپ کو۔ تو سر مجھے یہ بتائیے، ایک تو بہت شکریہ آپ کا آج آپ نے وقت دیا، اور دوسری چیز آپ یہ بتائیے کہ کچھ اس وقت کے بارے میں بتائیے جب 14 اگست 1947 کو یہ اعلان ہوا کہ پاکستان ایک اب علیحدہ ریاست، علیحدہ ملک ہے۔ تو وہاں سے لوگ جب ہجرت کر کے اس طرف آئے تو اس وقت کیا صورتحال تھی، کیا مناظر تھے؟ اور چونکہ آپ ڈائریکٹلی آپ کی فیملی بھی اس سلسلے کو تجربہ کر رہی تھی اس وقت، تو کچھ اس پر روشنی ڈالیے پلیز۔ اس کا قاضی صاحب اس طرح ہے کہ یہ 1946 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہندوستان کا بٹوارا ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے پاکستانی آل انڈیا مسلم لیگ کے لوگ تھے، اسے میں پاکستانی کہوں گا، اور آل انڈیا کانگریس کے لوگ جو تھے، ان کا یہ معاہدہ تھا کہ ہم دوسری جنگ عظیم میں ہم آپ کا ساتھ تب دیں گے اگر جب یہ جنگ بند ہو تو پھر آپ ہمارا یہ بٹوارا کر دیں ہندوستان کا، اور آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب یہ تو پرنسپلی ایگری ہو گیا، لیکن یہ جو پاکستان کا نام جو ہے نا، یہ ہو کر کے یہ 3 جون 47 کو یہ جو ہے نا وہ فائنل ہو گیا کہ اب یہ جو ہے نا، اب بات تو یہ ہوئی تھی کہ جو اکثریتی علاقے ہیں مسلمانوں کے، ان کو الگ سے ایک اسٹیٹ بنا کر کے ان کو پاکستان بنا دیا جائے، اور جو وہاں جانا چاہتا تھی ریاستیں جو ہیں وہ اپنے طور پہ فیصلہ کریں، جو انڈیپینڈنٹ ریاستیں تھیں، کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ۔ اب کشمیر میں جو 99% آبادی تھی وہ مسلمانوں کی تھی، اور کشمیر بہت پہلے سے ایک ریاست تھا اور بہت بڑی ریاست تھا، یہ 1830 سے پہلے کا ریاست تھا۔ یہ تو 1830 میں جو ہے نا وہ جب انگریز آئے اور انہوں نے گلاب سنگھ جو ہے نا اس وقت کشمیر کا راجہ تھا، اس کو 75 لاکھ میں جو ہے نا وہ بیچا اور کشمیریوں کی جو ہے نا آزادی کا سودا کیا۔ یہ کشمیر کی آزادی تب سے چل رہی ہے۔ تو اب یہ بات تھی تو کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کشمیر تو جو ہے نا پاکستان کے ساتھ جائے گا، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو نہرو گروپ تھا، اس نے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے، انہوں نے سیدھی سی لکیر اس طرح بات کر کے، کیونکہ کشمیر کو تو ہمارے ساتھ آنا تھا، انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ بانٹ کر کے ہندوستان کے ساتھ دے دی۔ اب وہ ہندو چونکہ راجہ تھا وہاں، اس کا گلاب سنگھ کشمیر کا، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی میں ہندوستان کے ساتھ الحاق کرتا ہوں، حالانکہ ایسا الحاق کہیں نہیں ہوا۔ وہ معاہدے کے کاغذات آج تک کسی فورم پہ پیش نہیں ہوئے، تو یہ ادھر آ گئے۔ اب جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے طور پہ فوجیں جو ہے نا وہاں ہندوستان میں نے کشمیر میں اتار دی، یہ معاملہ چل پڑا۔ اب اس کے بعد جب یہ سلسلہ ہوا نا کہ جو اب وہ علاقے جو کہ پاکستان میں جانا تھے اب وہ ہندوستان میں رہیں گے، پھر ہندو جو تھے نا وہ اس کے اوپر برہم ہوئے، ہندو اور سکھ جو تھے، اور ان لوگوں نے پھر جو پاکستان میں آنے والے لوگ تھے ان کی وہاں پہ قتل و غارت شروع کر دی کہ انہوں نے ہندوستان کا بٹوارا کیوں کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی وجہ تھی
مسلمانوں کے قتل عام کرنے کی، پھر ان کو ادھر مارنا جلانا کاٹو کاٹی یہ شروع ہو گئی، اور کچھ لوگ پھر جو ہے نا ادھر ہجرت کر کے جو ہے نا وہ جو ہجرت کا عمل تھا اس میں جو ہندوؤں کے جتھے تھے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جتھے کا مطلب لشکر بنا کر کے لوگ ڈنڈے سوٹے تیزے نازے بھولے سارے لے کر کے برچیاں لے کر کے جو ہے وہ مسلح ہو کر کے وہ مسلمان آبادیوں کے اوپر حملہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، عورتوں کی بے عزتی بے حرمتی، اور ان کو بھی مارو بچوں کو مارو، بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو نا ان کو برچیوں پر اس طرح بھاٹ کٹ کے لٹکایا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے مناظر جو تھے جن والدین نے دیکھے وہ تو بتا نہیں سکتے، میں تو بہت چھوٹا تھا میں نے دیکھا، تو وہ جو ہجرت کا عمل جو ہے نا وہ بہت مشکل تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کو جو مہاجرین آئے، مہاجرین کا جو ہے نا یہ اذیت سے گزرنے کا سفر ہی قائد اعظم کی موت کا جلدی سبب بن گیا، ورنہ شاید وہ ریکور کر جاتے۔ تو اگر آپ نے دیکھیں 27ویں رمضان کو وہ پاکستان بنتا ہے، آگے جو ہے نا وہ 2 دن کے بعد عید ہوتی ہے، اور قائد اعظم ڈھارے مار کر کے جو ہے نا کیمپ کراچی میں رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے نا انتظام جو ہے وہ فوج کو دے دیا جائے، وہاں لوگوں کے پاس تو تھا کچھ نہیں، اور پھر یہ جو ہے نا ان کا آخری دم تک جو ہے نا کشمیر کے بارے میں وہ پریشان تھے ان مہاجروں کا۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کے پروگرام کے وساطت سے، کہ یہ جو نئی نسل ہے ہمارے وہ لوگ جنہوں نے یہ ہجرت کا عمل نہیں دیکھا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک نقل مکانی تھی۔ دیکھیں نقل مکانی میں اور ہجرت میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے۔ نقل مکانی آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہجرت جو ہوتا ہے آپ مجبوری کے تحت کرتے ہیں، اور یہ ہجرت جو ہوتی ہے یہ تو قتل و غارت کے راستے سے ہو کر کے گزری۔ تو نقل مکانی نہیں تھی کہ چیز یہ اس کالونی میں ہمیں جو ہے نا بھی سہولتیں کم ہیں تو ہم جو ہے نا اسلام آباد شفٹ ہو جاتے ہیں، یہ وہ اس طرح کا شفٹنگ نہیں تھی، اور وہ لاکھوں میں تھی جس کے اوپر وسائل چاہیے تھے، جو ہے نا اس کے لیے صحت کے جو ہے نا انتظامات چاہیے تھے، اور ان کے انتظامی معاملات چاہیے تھے۔ تو قائد اعظم کو تو جو ہے نا وہ یہ مہاجروں کا جو ہے نا ہجرتی جو ہے نا کھا گئی۔ تو اس سر مجھے یہ مجھے جو ہے جی وہ اس کی طرف توجہ دے، اور اس پاکستان کے لیے جو قربانیاں دیں جب ہجرت کر کے لوگ ادھر آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے مقامی لوگوں نے، ہر صوبے کے مقامی لوگوں نے آنے والوں کو ان سارے مدینہ کی طرح جو ہے نا وصول کیا، ان کی جو ہے نا امداد کی، مدد کی، پناہ دی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ جذبہ ختم ہوتا گیا، اور پھر معاملہ جو ہے نا وہ اختلافات دشمنی تک آ گئے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان قربانیوں کو ہم نے اون کرنا ختم کر دیا ہے، یا کہ کوئی اور ہمارے جذبے میں کوئی کمی ہے کہ آج تک یہ انسالوڈ ہے ہمارا یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مسئلہ کشمیر، سب سے بڑا مسئلہ؟ تو یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ دنیا بھر میں بڑے سے بڑے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، آبادیاں جو ہیں وہ اپنے ریزالو کر رہی ہیں مسائل جو ہیں؟ اس کی وجہ جو میرا مطالعہ ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، جن لوگوں سے میں ملا، یا جو لوگ صاحب اقتدار ہوئے، یا صاحب اقتدار جو تھے جنہوں نے فیصلے کیے، وہ لوگ قائد اعظم کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ اس وقت تحریک پاکستان میں کچھ مسلمان وہ تھے جو قائد اعظم کے ساتھ تھے، جو واقعتاً جو ہے نا جانی مالی ہر طرح کی قربانی دے کر کے پاکستان کے حاصل کرنے میں مخلص تھے۔ کچھ وہاں وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے انگریز تو یہاں چلا جائے، ہماری نوابی، ہمارا راجہ گیری، ہماری جاگیرداری یہ قائم رہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان بنے، اور قائد اعظم کی ہر سطح پہ ناکامی چاہتے تھے، وہ مخالفت کرتے تھے۔ اسی لیے اور ہوا یہ اتفاق سے کہ جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم کو تو 1 سال بھی بڑی مشکل سے، 1 سال 1 مہینہ آپ کہہ لیں، کوئی تقریباً جو ہے نا وہ اور وہ بھی بیمار ہی زندہ رہے۔ اور پھر بیماری میں آدمی جو موت کی بیماری ہوتی ہے نا، اس کا جسے کہتے ہیں بیان نزاح کا جو بیان ہوتا ہے
वो हकीकत समझा जाता है कि आदमी अब झूठ नहीं बोलेगा। तो कायद आज़म को ज़ियारत में जो लोग देखने के लिए गए, तो कायद आज़म का तबसरा क्या था? वो तीमारदारी के लिए फातिमा नहीं आए थे, वो तो देखने के लिए आए थे और कितने दिन ज़िंदा रहने वाला। तो ये वो था। और जो लोग बाद में जो इक़्तिदार में आए, उन्होंने पाकिस्तान का हर तैया पांचा उलट करके रख दिया। और वही लोग इक़्तिदार में आए, उन्होंने अपनी जगीरें बचा के रखी, अपने सरमायादारी बचा के रखी, सरकारी ठेके लिए, अपने अकरबा और ख़ुद की अपनी हैसियतों को मजबूत किया और अपनी जायदादें भी बना के रखी। और अब मैं उसके लिए मिसाल दे रहा हूँ कि 1953 में ये जो है ना एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए एक तहरीक चली थी, और जिसको नवाबज़ादा नसरुल्लाह जैसे आदमी, जिसे हम सबसे ज़्यादा शरीफ सियासतदान कहते हैं, उसने उसकी मुखालफत की थी। ये सारे वो लोग थे कि जो नेहरू से डर कर के आए थे कि हमारी इधर तो जायदादें जो है ना वो हुकूमत अपनी तहवील में ले लेगी, वहाँ हमारी जायदादें, हमारी जगीरदारें महफूज होंगी। ये वो जगह है काजी साहब, ये वो वजह है जिसकी वजह से हम पाकिस्तान के वो मकासद हासिल ना कर सके, क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान बनाना था उनके मकासद उनके साथ ही जो है ना चले गए जब वो इस दुनिया से चले गए। वो लोग आगे इक़्तिदार में जो लोग ना पाकिस्तान के लिए मुखलस थे, ना पाकिस्तान में इस्लाहात के लिए मुखलस थे, ना पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के लिए मुखलस थे, वो रात को सोए हुए थे, सुबह उठे उन्होंने कहा पाकिस्तान बन गया, मुबारक हो मुबारक। ये वो लोग। सर, आप क्या समझते हैं कि आज के हालात के ज़िम्मेदार, वैसे तो आपने काफ़ी रोशनी इस पे डाली है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हमारे सियासी लीडरान जो हैं, जो कि जब इस तरह से वो बयान देते हैं कि आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं है, हमारे जब हमसाया मुल्क में जाते हैं तो कहते हैं कि आप में और हम में तो कोई फ़र्क नहीं है, जैसे आप खाना खाते हैं हम भी खाते हैं, हमारा खुदा आपका खुदा एक है, और इस तरह की बातें जब करते हैं, तो क्या ये भी उन कॉजेज़ में से कोई एक वजह है जहां आज हम इस बुरे हालात से गुज़र रहे हैं? नहीं, उसका काजी साहब मैं बांगे दोहल इस चीज़ का कहता हूँ कि मैं उनको गद्दार नहीं कहता, मैं उनको जो है ना वो कोई और नाम नहीं इस तरह देता, लेकिन मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि वो पाकिस्तान मुल्क या रियासत पाकिस्तान के बनने की अहमियत से बिल्कुल गाफिल है। वो जानते नहीं है कि इस दुनिया में अपने मुल्क की अहमियत क्या होती है। आज़ादी किसे कहते हैं? आज़ादी किसे कहते हैं, आज़ादी के फ़वाइद क्या होते हैं, आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आदमी को अपने ऊपर कितना जबर करना पड़ता है। मैं आपकी आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ तभी कर सकता हूँ अगर मैं अपनी ख्वाहिशों को जो है ना वो मैं दबा के रखूँ तब। अगर मैंने अपनी ख्वाहिशें आपके ऊपर नाफिज करनी है तो फिर मैं आज़ादी का कायल नहीं हूँ। ठीक है। अब ये आप देखें, जो भी पाकिस्तान का मुखालिफ है वो फौरी तौर पे हिंदुस्तान की गोद में जाकर बोलता है, उसकी ज़बान बोलनी शुरू करता है। जो भी है, कोई कहता है मैं हिंदुस्तान से मदद मांगूंगा, कोई कहता है हिंदुस्तान से मैंने कहा है हमारी आज़ादी का जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ कराओ, कोई कहता है कि जो ना हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो निज़ाम चल रहा है इसका तलिया पट करो कुछ। तो मैं उनके नाम नहीं लेता, और आपको पता है कि वो जो ये लोग कहते हैं, हर वो आदमी जो पाकिस्तान के मुखालिफ उसकी ज़ाती तौर पे कोई भी तकलीफ़ होती है, ज़ाती तौर पे अपने करतूत की तरफ नहीं देखेगा कि उसने क्या किया, फौरी तौर पे हिंदुस्तान की मदद मांगेगा। खा वो अखबार वाला है, खा वो सियासतदान है, खा वो कलमकार है, खा वो फ़ौजी है, वो फौरी तौर पे हिंदुस्तान की तरफ देखता है। तो दुश्मन का जो दोस्त है वो तो तुम्हारा दुश्मन ही होगा। तो इसकी वजह सिर्फ ये है, इसका हल क्या है? इसका हल ये है, हमारे निसाब तालीम में, हमारे निसाब तरबियत में इस चीज़ का खसूसी एहतमाम किया जाए कि हमारी नई नस्ल को बताया जाए कि आज़ादी आज़ादी होती है, खा वो कितनी ही जो है ना कमज़ोर, नाइफ और छोटे पैमाने की आज़ादी आज़ादी होती है। साईं, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। नाजरीन, आइंदा किसी दूसरे प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।